بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے کارنامے دیکھیے۔ چونکہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی راجدھانی ملک شام کے شہر دمشق میں تھی، جبکہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، تو ساری اسلامی دنیا کا بادشاہ یزید بھی مانا گیا، جس کی راجدھانی دمشق میں ہی رہ گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے پھر اپنے اعلان کو دہرایا کہ جو بیعت سے انکار کرے یا میری بیعت سے منحرف ہو جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ چونکہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ اور یمن والوں نے بیعت یزید سے انحراف کیا، اور گورستان والوں نے تو معاویہ کو ہی نہیں تسلیم کیا اور نہ حضرت علی ماں بنو فاطمہ کی توہین کا خطبہ سنا، لہٰذا وہ یزید کو کیسے مذہبی پیشوا تسلیم کرتے؟ اس لیے یزید نے اپنے مخالف گروہوں اور ملکوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا دیا اور جنرل مسلم بن عقبہ کو کمانڈر بنا کر پہلا حملہ مدینہ شریف پر کروایا، جس حملے میں 10,000 مردانہ، بوڑھا، جوان، بچہ کا قتل عام ہوا۔ 10,000 اور 1,000 عورتوں سے فوجوں نے حرام کاری کی اور مسجد نبوی میں 3 دنوں تک فوج کے گھوڑے، گدھے اور کھچر باندھے۔ گویا قبر رسول کی بے حرمتی کرنا مقصد تھا، وہ کی گئی اور خوشیوں کے نعرے بجائے گئے۔ جیسے ہی فتح مدینہ کا اعلان ہوا، ساتھ ہی جنرل مسلم بن عقبہ بھی مر گیا، تو یزید نے جنرل حسین بن نمیر کو کمانڈر بنا کر حکم دیا کہ شہر مکہ پر حملہ کر کے کعبہ کو توڑ کر برابر کر دو اور شہر دمشق میں نیا کعبہ بنایا جائے تاکہ شہر دمشق کو زیارت کا مرکز مانا جائے۔ جنرل حسین بن نمیر نے 63 ہجری میں شہر مکہ پر حملہ کیا۔ حاکم مکہ عبداللہ بن جبیر کو محاصرے میں کر لیا۔ ابھی کعبہ پر سنگباری ہو ہی رہی تھی کہ اچانک یزید کے مرنے کی خبر آ گئی۔ یہ خبر سن کر جنرل حسین بن نمیر اپنے فوجیوں کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چونکہ مزید کی حکومت میں واقعہ کربلا کی شہادت، پھر مدینہ پر حملہ، 10,000 مردوں کا قتل عام اور 1,000 عورتوں سے حرام کاری، پھر شہر مکہ پر حملہ، کعبہ پر سنگباری سے عوام میں خلفشار مچ گیا تھا جو ایک انقلابی شکل اختیار کر رہا تھا۔ لہٰذا مروان نے فوراً حکومت کو سنبھال لیا اور منصوبہ یہ بنایا کہ کعبہ کو نہ توڑا جائے اور نہ وہاں سے ہٹایا جائے، بلکہ عبداللہ بن جبیر کے تعمیر حتیم و کعبہ کی درستی کر دی جائے اور قرآن کی پھر اجسر نو نظر ثانی کی جائے۔ یہ مروان صاحب کا آرڈر آیا۔ ابھی منصوبہ پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا کہ 65 ہجری میں مروان بھی مر گیا، تو حکومت کو مروان کے بیٹے عبد الملک نے سنبھالا۔ عبد الملک بن مروان نے خلفشار کو دبانے کے لیے فوراً اعلان کیا کہ میں ان بگڑے مسلمانوں کا علاج تلوار سے کروں گا۔ اگر میں کہوں کہ مسجد کے اس دروازے سے نکلو، کاش کوئی دوسرے دروازے سے نکلے گا تو اس کا قتل کرنا مجھ پر واجب ہوگا۔ گویا عبد الملک بن مروان نے اپنی سخت مزاجی سے حجاج بن یوسف کو اپنا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ پہلے اس امت کا علاج تلوار سے کرو، جب کوئی معترض نہ رہ جائے، اعتراض کرنے والا نہ رہ جائے تو قرآن اور کعبہ کی بڑھیا سے درستی کرنا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے تعمیل حکم کے لیے پہلے تو امت محمدیہ کی کئی بزرگوں کو قتل کروائے، حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن اس کے بعد سجود وغیرہ بزرگوں کو گالیاں دیں، ان کے گردنوں میں مہریں لگائیں اور پھر گورستان پر حملہ کر کے قتل عام کیا اور کعبہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر حاکم مکہ کو قتل کیا اور عوام کا قتل عام کیا۔ پھر کعبہ پر بار وردی گرینیڈ لگا کر حتیم کعبہ کو گروا دیا اور غلاف کعبہ جلوا دیا۔ گویا مسلمانوں کو قابو میں کر لیا۔ جب کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ رہ گئی تب حجاج نے قرآن کی درستی کی اور کعبہ کو پھر اسی طرح بنا دیا جیسا زمانہ جاہلیت میں کعبہ بنا تھا، جس کو کچھ عبداللہ بن زبیر نے منشاء رسول پر ٹھیک کیا تھا۔ یعنی امت محمدیہ کو کعبہ اور قرآن حجاج بن یوسف سے ملا ہے۔ قرآن بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور کعبہ بھی اسی کی مرمت کی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جس کی بات کچھ مسلمان بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں زیر و زبر، پیش جزم لگا کر حجاج بن یوسف نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یہ بات کون کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں۔ جی ہاں۔